اردو کہانی ہجڑے کی مامتا۔ شہزاد عرف شہزادی ہر اپنے جیسے قدرتی خواجہ سراؤں کی طرح معاشرے میں اس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے جو جرم انہوں نے کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی حکمت کے تحت دنیا میں آئے ہیں، پر اپنے ہی پیاروں کے پیار کو ترس رہے ہیں، اور معاشرے کے تنگ نظر لوگ تو شاید ان کو انسانوں کی فہرست میں ہی شامل نہیں کرتے۔ بازاروں میں اور گھروں میں مانگ کر ناچ گانا کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک رات 2:30 بجے کے قریب اپنے گروپ کے ساتھ فنکشن سے واپسی پر ایک کچرا کنڈی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ حیرت سے آواز کی سمت دوڑے۔ دیکھا تو ایک نومولود بچہ گلابی رنگ کے کپڑے میں لپٹا کچرے کے ڈھیر پر پڑا رو رہا تھا، اور کچھ فاصلے پر ایک کتا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے بچے کو جلدی سے صاف کیا اور اپنے سینے سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا۔ ایک ساتھی اپنے مخصوص انداز میں بولا، آئے ہائے، کوئی بغیرت پھینک گیا اپنا گناہ چھپانے کے لیے۔ چل شہزادی، ایدی سینٹر میں دے آتے ہیں۔ شہزادی کے سینے سے لگاتے ہی اس کے دل میں اللہ نے ایک ماں جیسی محبت پیدا کر دی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ یہ معصوم یتیم خانے میں نہیں پلے گا، شہزادی اسے ماں باپ بن کر پالے گی۔ آئے پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ریشم بولی۔ باقی دونوں خواجہ سرا شہزادی سے متفق ہوتے ہوئے بولے، شہزادی ٹھیک کہہ رہی ہے، اس لاوارث کو ساتھ لے چلو، اور یوں یہ اپنے ساتھ لے آئے۔ گرو نے بچے کو نہلا دھلا کر کان میں اذان دلوائی، اور دوسرے دن شہزادی نئے کپڑے، فیڈر اور ضرورت کے سب سامان لے آئی۔ سب نے مل کر اس کا نام محمد احمد رکھ دیا اور اس کی ایک ماں کی طرح پرورش شروع کر دی۔ شہزادی اب زیادہ وقت بچے کی وجہ سے گھر پر ہی رہتی تھی۔ وقت کی سوئی تیزی سے گھوم رہی تھی اور محمد احمد کے اسکول جانے کی عمر ہو گئی۔ شہزادی قریبی اسکول گئی تو سر ریحان اسے پہچانتے تھے۔ وہ بولے، ارے یہ کون ہے؟ میرا بیٹا محمد احمد ہے یہ۔ وہ حیران ہو کر بولے، تمہارا بیٹا؟ لیکن تم تو… شہزادی بات کاٹتے ہوئے بولی، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ سر ریحان ساری بات سن کر بولے، مجھے فخر ہے تم پر کہ رب العزت نے تم کو اس نیک کام کے لیے منتخب کیا۔ جانتے ہو، ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے۔ شہزادی، ایک بات کہوں، مجھے بھی نیکی کمانے دو۔ تم سے اللہ نے اس کی زندگی کو محفوظ کروا لیا اور تم نے پال پوس کر اتنے سال خدمت کی، اب اس کی باقی کی ذمہ داری مجھے سونپ دو، میں اسے اپنا نام دوں گا، پڑھاؤں گا۔ شہزادی یہ سن کر کھڑی ہو گئی، نہیں ریحان سر، میں اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، مر جاؤں گی اس کے بنا۔ سر ریحان بولے، ارے بیٹھو شہزادی، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تم سے خدا نخواستہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، تم ولدیت میں نام نہیں لکھوا سکتے، آگے چل کر اس کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ تمہارے NIC پر جنس کے خانے میں مرد تو نہیں لکھا نا۔ چلو میں ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتا ہوں، باقی آپ جیسے پرورش کر رہے ہو ٹھیک ہے، اگر میری کہیں بھی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ یوں محمد احمد کا تعلیمی سفر شروع ہوا۔ شہزادی روز اسکول چھوڑنے اور لینے جاتی۔ شہزادی کی زندگی کو اب ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ محمد احمد کو بھیک مانگ کر یا ڈانس کر کے کھلائے یا پڑھائے۔ اس کے پاس کافی پیسہ جمع تھا، اس نے ایک کریانہ شاپ کھول لی اور ایک لڑکا سیل مین رکھ لیا، اور ماشاءاللہ بہت برکت ہوئی، کام بڑھتا گیا۔ محمد احمد چھوٹی کلاس میں تھا تو معصوم بچے تھے، کسی نے اتنا نوٹس نہیں لیا، لیکن جب سیکنڈری کلاس اسٹارٹ ہوئی تو بچے طنزیہ باتیں کرنے لگے اور چھیڑنے لگے۔ گھر آ کر محمد احمد نے بتایا تو شہزادی بولی، کہہ دینا ہمارے یہاں کام کرتی ہے۔ محمد احمد نے کہا، نہیں، آپ میرا سب کچھ ہو، نوکر نہیں، انہیں کہنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت شہزادی اندر سے خود کو بہت خوش نصیب محسوس کرنے لگی اور محمد احمد کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اسٹور والا بندہ محمد احمد کو بائک پر چھوڑنے اور لانے لگا۔ ایک دن محمد احمد گھر آیا تو شہزاد ایک تصویر سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہا تھا۔ محمد احمد اس سے لپٹ کر خود بھی رونے لگا اور پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو آپ؟ شہزاد اپنی ماں کی تصویر دکھاتے ہوئے بولا، میری ماں مجھے چھوڑ گئی ہے،
میرے ایک رشتہ دار نے آ کر بتایا ہے اور باپ اور بھائیوں کا پیغام بھی دیا ہے کہ جنازے پر نہ آنا، ہماری بے عزتی ہوگی، کیونکہ شہزاد کے والد ایک جج تھے اور انہیں اولاد سے زیادہ اپنے اسٹیٹس کی فکر تھی۔ رب نے مجھے ہجڑا پیدا کیا، اس کی حکمت عملی ہوگی، پھر دنیا والے ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں، گالی کیوں سمجھتے ہیں ہمیں، اور زارو قطار روتا رہا۔ محمد احمد بھی رونے لگا اور چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا کہ آپ کی ماں تھی، باپ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے ماں باپ کون تھے، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر پیار دیا، پالا پوسا، پڑھا لکھا رہے ہو، بس اب ہم دونوں کو کسی کی ضرورت نہیں، یہاں انسان کی کوئی قدر نہیں۔ شہزادی اس عمر میں احمد کے منہ سے اتنی گہری باتیں سن کر تڑپ اٹھی اور اسے گلے لگا کر خوب آنسو بہا کر دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ ماں کے آخری دیدار سے محرومی نے شہزاد کو بہت دکھ دیا اور سکون کی خاطر وہ اللہ کے راستے پر لگ گیا، شیب بڑھا لی، روزہ نماز کی پابندی اور دینی علم کی باقاعدہ تعلیم لینی شروع کر دی، اور احمد بھی نماز روزے کی پابندی کرنے لگا۔ اس رشتہ دار کے ساتھ جا کر ماں کی قبر پر فاتح خوانی کرتا رہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ محمد احمد اب میڈیکل کے آخری سال میں تھا اور شہزاد اب ایک بڑے مارٹ کا مالک تھا۔ کئی سال پہلے وہ خواجہ سراؤں کی دنیا چھوڑ چکا تھا۔ کبھی کبھار کوئی پرانا ساتھی مل جاتا تو اس کو بھی دین کی دعوت دیتا۔ محمد احمد اب ڈاکٹر بن چکا تھا۔ شہزاد نے خوشی میں سب نمازیوں میں، محلے میں اور اپنے پرانے لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی اور محمد احمد کو گلے لگاتے ہوئے بولا، اللہ پاک نے تجھے ڈاکٹر بنانے کی میری خواہش پوری کر دی، چل میرے ساتھ۔ ریحان سر کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلا، ان کا بھی تیری تعلیم کے سلسلے میں بہت اہم رول ہے، اپنا نام دیا ہے تجھے۔ جی بالکل، وہ بھی میرے باپ کی جگہ ہیں، میں کبھی کبھی ملتا رہتا ہوں ان سے، احمد بولا۔ شہزاد اپنی تربیت کا اثر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دونوں سر ریحان کی طرف چل دیے۔ سر ریحان کو دیکھا تو ان کی طبیعت کچھ ناساز لگ رہی تھی۔ وہ احمد کو گلے لگا کر بہت دعائیں دینے لگے اور شہزاد کے بدلاؤ کی بہت تعریف کرنے لگے۔ سر ریحان کی 2 بیٹیاں تھیں، بس بیٹا نہیں تھا۔ احمد بولا، کل آپ کو میرے ساتھ اسپتال چلنا ہوگا، سینئر ڈاکٹر سے چیک اپ کروا دوں گا۔ ارے نہیں بیٹا، ٹھیک ہو جاؤں گا، ہلکا بخار ہے بس۔ جی نہیں، آپ کا صرف نام ہی نہیں لگا ہے، آپ میرے والد بھی ہو، بس میں صبح 10 بجے آ جاؤں گا، ریڈی رہیے گا، احمد بولا اور اجازت لے کر چلے آئے۔ گھر آئے کھانا کھاتے میں شہزاد نے احمد سے کہا، بیٹا اب تو ڈاکٹر بن گیا ہے، میری خواہش ہے تیری شادی کی ذمہ داری ادا کر کے تو اگلے سال حج پر چلیں۔ احمد بولا، ابھی شادی کہاں سے یاد آ گئی، آپ نے ساری زندگی میرے لیے وقف کر دی، اب میں کماؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا، جب شادی کا وقت آئے گا ہو جائے گی۔ ارے کمانے کی فکر چھوڑ، یہ اتنی دولت اللہ نے تیری خدمت کی اجرت ہی تو دی ہے، برکت والی روزی ہے اپنی، تو اپنے پیشے کو انسانیت کی خدمت پر وقف کر، بس دیکھنا اللہ پاک تیرے سارے کاموں میں برکت ڈال دے گا۔ دوسرے دن احمد سر ریحان کو اپنے سینئر ڈاکٹرز کے پاس لے گیا، فوری لیور فنکشن ٹیسٹ کروائے، ارجنٹ رپورٹ نکلوائی تو انفیکشن آیا۔ ڈاکٹر بولا، صحیح ٹائم پر آ گئے، بس یہ دوا کا کورس پورا کر کے دوبارہ ٹیسٹ کروا لینا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر توجہ نہ دیتے تو یہ ہیپاٹائٹس کی طرف چلا جاتا۔ دوائیں دلا کر سر ریحان کو گھر چھوڑا تو انہوں نے بہت دعائیں دی اور کھانے کا ٹائم تھا تو زبردستی کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ گھر آیا تو شہزاد کو ساری صورت حال سے آگاہ کیا۔ شہزاد بولا، بیٹا اللہ نے ایک خیال میرے ذہن میں ڈالا ہے، ابھی تو مشورہ دے کہ کیا کریں۔ احمد حیران ہو کر بولا، جی بتائیں۔ بیٹا دیکھ، سر ریحان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور وہ ہم دونوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں، تو کیوں نہ میں ان کی بڑی بیٹی ہیرا کا رشتہ تیرے لیے مانگ کر دیکھوں، شریف لوگ ہیں۔ دیکھ بیٹا، نئے لوگ بہت سوال کرتے ہیں رشتوں کے چکر میں، جب میرے اپنے مجھ سے ملنے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں تو غیر میرے جیسے کے ساتھ رشتہ کیوں جوڑیں گے، اور اللہ نہ کرے تیرا دل ٹوٹے، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، میری وجہ سے تجھے دکھ پہنچے۔ احمد نے گلے لگا لیا اور کہا، آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھا کریں، آپ ان سب بڑے لوگوں سے بڑے ہیں جو جھوٹی انا کے لیے اپنی اولادوں کو اپنا نام نہیں دیتے دنیا کے ڈر سے۔
اور آپ نے ایک کچرے پر پڑے بچے کو اپنی پوری زندگی دے بیٹھے۔ آپ میرے ہیرو ہو، لوگ میرا بیک گراؤنڈ بھی تو پوچھیں گے، اس لیے اللہ نے آپ کے ذہن میں خیال ڈالا ہے تو وہ ذات بہتر کرے گی۔ جو آپ بہتر سمجھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہزاد کو اپنی پرورش پر اور احمد کی سوچ پر خوشی ہوئی اور پیار سے احمد کی پیشانی چومنے لگا۔ دوسرے دن شہزاد سر ریحان کی طبیعت پوچھنے گیا اور ساتھ ہی اپنے خیال کا اظہار بھی کر دیا۔ سر ریحان کی بیگم جمیلہ بولی، شہزاد بھائی، حیرت کی بات ہے، ہمارے ذہن میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور جب احمد کھانا کھا رہا تھا تو اللہ نے میرے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ کاش میری بیٹی کے لیے ایسا ہی سلجھا پڑھا لکھا لڑکا ہو۔ سر ریحان بولے، دیکھنا کیا ہے، اللہ نے خیال ڈالا ہے تو اس سے خوش نصیبی کیا ہوگی، وہ تو ہمارے بیٹے کی طرح ہے۔ جاؤ جمیلہ، ہیرا سے اس کی مرضی پوچھ کر آؤ۔ تھوڑی دیر میں جمیلہ نے بتایا، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے کہا، آپ لوگ جو فیصلہ کریں منظور ہے۔ یوں کچھ عرصے بعد ہیرا احمد کی دلہن بن کر آ گئی۔ احمد نے سختی سے جہیز کی مخالفت کی اور سر ریحان کے لیے شادی کو بہت آسان بنا دیا، اور دوسری بیٹی کے رشتے کی بھی کوشش کرنے کا کہہ دیا کہ وہ میری بہن ہے، اور شہزاد نے اس کی شادی کی پوری ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی کہ ہماری بیٹی ہے وہ۔ ایک دن سر ریحان نے احمد کو کال کی کہ میرے اسکول کے ساتھی ٹیچر ہیں، وہ سمیرہ کے رشتے کے لیے شام کو آ رہے ہیں، آپ تینوں آ جانا۔ احمد نے بتایا، بابا تو تبلیغ پر گئے ہیں، ہم دونوں آ جائیں گے۔ شام کو اللہ کے حکم سے سمیرہ ان کو پسند آ گئی، آتی بھی کیوں نہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی، اور پکی بات کر گئے کہ شادی ذرا جلدی کرنی ہے۔ احمد بولا، کوئی بات نہیں، جیسا آپ کہیں گے ایسا ہی ہوگا، اور وہ چلے گئے۔ تو سر ریحان بولے، بیٹا اتنی جلدی کا آپ نے بول دیا، تھوڑا ٹائم تو لے لیتے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ ہر کام بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ شہزاد گھر واپس آیا تو خوشخبری سنائی، اور کچھ ٹائم بعد دھوم دھام سے شادی کے فرض سے فارغ ہو کر سب بیٹھے تھے تو شہزاد بولا، ریحان سر، اب ہم لوگ بچوں کے فرض سے فارغ ہو گئے ہیں، بس ریڈی ہو جاؤ اس خوشی کے موقع پر۔ یہ دونوں نئے جوڑے اور ایک آپ پرانا جوڑا اور ایک میں تنہا میری طرف سے اس رمضان عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے جائیں گے انشاءاللہ۔ احمد نے اٹھ کر شہزاد کو گلے لگایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عمرے کی خبر تو سب کی خوش نصیبی ہے، پر آپ نے اپنے کو تنہا کیوں کہا، ہم سب آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا؟ آئندہ ایسا نہ بولنا پلیز۔ شہزاد ہنستے ہوئے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ارے مذاق کر رہا تھا یار۔ اور سر ریحان سے طبیعت کا پوچھا، اب کیسی ہے؟ وہ بولے، کورس کب کا پورا ہو گیا تھا، بالکل فٹ ہوں اب تو۔ وہ خوش نصیب دن بھی آ گیا جب ساتوں لوگ خانہ کعبہ کے سامنے تھے۔ نظر پڑتے ہی شہزاد نے رب کا شکر ادا کیا اور اگلا جملہ تھا، میرے مالک، میں اس نظارے کو کھونا نہیں چاہتا، مجھے اپنے پاس ہی رکھنا۔ سب نے عمرے ادا کیے۔ جس دن واپسی تھی سب مسجد نبوی کے صحن میں عصر کی نماز کے بعد باتیں کر رہے تھے۔ احمد سے بولا کہ ان سب کا بہت خیال رکھنا، اپنا بھی۔ احمد بولا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہیں نا سر پر؟ سر ریحان بولے، بھائی شہزاد، اللہ آپ کو حج بھی کروائے، بہت نیکیاں کمائی ہیں تم نے۔ شہزاد بولا، بس میری کیا طاقت، سب اللہ ہی کرتا ہے۔ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میرا آخری ٹھکانہ جنت البقیع ہو، اور سر آسمان کی طرف کیا، احمد کو گلے لگایا، بس ہلکے سے کہا، وہ آ گئے لینے، کلمہ پڑا اور کندھے پر ہی جھکا رہ گیا۔ اللہ نیک اور دکھی لوگوں کی دعا کیسے پوری کرتا ہے، سبحان اللہ۔